اللہ کی حضور حمد عبادت الہیہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عبادت کا ذوق نماز کے اندر کامل توجہ نصیب فرمائے۔ نماز دین کا وہ عظیم رکن ہے جس کی وجہ سے دوسری عبادات بھی قبول ہوتی اور حدیث پاک میں یہ واضح طور پر انسان کو بتایا گیا کہ کوئی بندہ رات دن صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نماز نہ ہو، فرمایا کوئی بھی اس کا عمل اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتا۔ اس بات پہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ نماز کی سستی کرنے کی وجہ سے 15 مصیبتیں جو انسان پہ دنیا میں، قبر میں، وقت موت، آخرت میں جو آئیں گی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ وقت ملا ضرور کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صحابہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور تم 5 وقت اس میں غسل کرو، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا یا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب 5 وقت دن میں نہائے اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ تَذْهَبُ الذُّنُوبَ كَمَا يَذْهَبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس پر پابندی کرتا ہے، فرمایا تذهب الذنوب کما یذهب الماء الدرن، فرمایا جس طرح پانی سے میل دھل جاتی ہے اسی طرح 5 نمازوں سے مومن کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ نماز
جو انسان ایک جانب پڑھتا ہے دوسری جانب روحانی اثر اس کے جسم پہ وارد ہوتا ہے کہ ظاہراً ہمیں گناہ نظر نہیں آتے، لیکن گناہوں کی نحوست جسم پر چپکی ہوئی ہوتی ہے، ذات پر اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، لیکن جو ہی انسان نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ بندہ مومن رات کے وقت سوتا ہے، وقت آرام شیطان اس کو 3 گرہ لگاتا ہے، ایک گرہ اس کی پاؤں میں لگاتا ہے، ایک اس کی کمر میں لگاتا ہے، ایک اس کی گردن میں لگاتا ہے، 3 گرہ شیطان لگاتا ہے کہ سو جا اور تو نے آرام کی نیند سونا ہے۔ فرمایا اگر بندہ مومن شیطان پر حاوی ہے، شیطان پر اس کا بس چلتا ہے، شیطان اس کے سامنے ہیج ہے، فرمایا جو ہی وہ صبح کے وقت چارپائی سے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے، فرمایا پاؤں والی گرہ اس کی خود بخود کھل جاتی ہے۔ یہ روحانی گرہ ہے، یہ روحانی گنڈ ہے جو شیطان نے لگائی۔ رحمان کی عبادت کے لیے اٹھنے والے نے رب رحمان سے کھلوائی۔ اب دوسری فرمایا جو ہی وہ وضو کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، فرمایا اس کی شیطانی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فرمایا ایک گرہ سستی والی اس کی دماغ میں باقی رہتی ہے۔ جو ہی وہ اللہ کی عبادت کو مکمل کرتا ہے اس کے جسم میں ایک روحانی تازگی اور ایک روحانی کشش پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی تیسری گرہ کھلتی ہے شیطان کا حملہ ختم ہوتا ہے، رحمان کی نورانی برسات شروع ہوتی ہیں، اس کے جسم کے اندر روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے، سستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ نماز وہ عظیم عمل ہے جو شیطان کے ہر حملے کو ختم کر رہی ہے۔ اب غور فرمائیے، یہی نماز ہے جو انسان کے لیے عظیم تحفہ، بڑے بڑے ورنہ گناہ کر جاتا ہے، دن میں بڑی عجیب عجیب باتیں کر جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا سرکار کا زمانہ ہے، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ اقیم فی حد اللہ مرۃ او مرتین، یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کسی غیر عورت کو بوسہ دیا تھا، یہ گناہ ہوا۔ نماز کا وقت ہو گیا، ثم اقیموا الصلاۃ فلما فرغ کان این الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ وہ گناہگار جو کہہ رہا تھا مجھ پر حد لگائیے، اس نے بھی نماز ادا کی۔ سرکار نے جو ہی سلام پھیرا، نبی پاک نے پوچھا این الرجل، کہاں ہے وہ شخص جو کہہ رہا تھا مجھ پر حد لگائیے؟ آئے میرے سامنے، انا ذا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا اتمت الصلاۃ وصلیت معنا آنفا، کیا ابھی تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّكَ مَنْ خَطِيئَتَ كَيَوْمٍ وَلَدْتُكَ أُمُّكَ، پیارے جب ہمارے ساتھ تو نے اللہ کی عبادت کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، فرمایا تو اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح ماں نے پہلے دن تجھے جنم دیا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، تو اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح ماں نے تجھے پہلے دن جنم لیا تھا۔ تو کیوں نہ کہا جائے کوئی دنیا میں میرا منہ میں غم خار نہیں۔ علامہ اقبال ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی دنیا میں میرا منہ غم خار نہیں،
رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں. اور غور فرمائیے میرے محبوبہ کا نے فرمایا فلا تعد، پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹنا. جب یہ آیت کریم یہ بات سرکار نے فرمائی فَأَنزَلَ اللَّهُ حِينَئِذٍ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اسی وقت رب نے قرآن نازل کر دیا. کیا نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن. أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ محبت سے بولیے سبحان اللہ. أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا شام کو بھی اللہ کی عبادت کرو، صبح کے وقت بھی اللہ کی عبادت کرو. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا تم اللہ کی عبادت کے لیے زمین نیاز جھکاؤ گے، رب کائنات تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا. آزمائشی کا محل ہو کہ مسرت کا مقام. پروفیسر صاحب ذرا توجہ. آزمائشی کا محل ہو کہ مسرت کا مقام، سجدہ شکر بہرحال کیے جاتا ہوں. آزمائشی کا محل ہو کہ مسرت کا مقام، سجدہ شکر بہرحال کیے جاتا ہوں. اور فرمائیے میرے محبوبہ کا سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو یعلا اس حدیث پاک کو لائے، امام مسلم نے بیان کی. میرے محبوبہ کا نے فرمایا جب بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد نماز کے لیے چلتا ہے، جو ہی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. فرمایا جب وضو کامل کرتا ہے، کامل وضو کے ساتھ جب اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے پہلے دن اسے جنم دیا تھا. اب غور فرمائیے یہ نماز گناہوں کو اس انداز سے مٹا رہی ہے. لیکن غور کریں نماز پڑھنے کے قریب تو آئے. میرے محبوبہ نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. سرکار فرماتے ہیں جس نے ارادے سے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور سرکار نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا. اب غور فرمائیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری کے نیچے رہتا ہے، سرکار کی ذمہ کرم پہ رہتا ہے، لیکن جس نے نماز کو چھوڑ دیا، میرے محبوبہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے نماز کو ارادے سے چھوڑا، فقد برئ من ذمۃ محمد. سرکار فرماتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی ذمہ کرم سے نکل گیا. اب جو بھی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ صرف اللہ کے ذمہ کرم میں نہیں آتا،
فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کی کالی کملی کی چھتری تلے بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جسے مل گیا اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ یہ دو جہاں کا خزانہ کس طرح ملتا ہے؟ فرمایا نماز کی پابندی سے ملتا ہے۔ فرمایا جو بھی نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے، اس لیے شاعر نے کہا نمازیں پڑھے گا اذانیں دیے گا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے گا، نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ اور جو بندہ نماز کو چھوڑ دے، توجہ کیجئے گا، سرکار کے غلام امام غزالی فرماتے ہیں وَمَنْ تَهَاوَنَ عَلَى الصَّلَاةِ عَاقِبَهُ اللَّهُ ب14 عقوبہ۔ فرمایا جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر 14 مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 14 مصیبتیں۔ فرمایا خمس فی الدنیا وثلاث عند الموت وثلاث فی قبر وثلاث عند خروجہ عن القبر۔ فرمایا 5 مصیبتیں تو دنیا میں اس پر آتی ہیں، 3 مصیبتیں وقت موت آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر کے وقت نکلتے ہوئے آتی ہیں۔ اب غور کیجئے گا، فرمایا جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے 5 مصیبتیں جو دنیا میں اس پر آتی ہیں، توجہ سے سنیے گا، فرمایا تنزع البرکۃ من عمرہ۔ فرمایا پہلی مصیبت اس پر یہ آتی ہے کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کئی بندوں کو میں نے یہاں سنا جناب پیسہ بہت گھر میں آتا ہے، ٹکتا نہیں ہے، بہت جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، کیا کر دیا۔ میں دل میں کہتا ہوں اگر میں کہوں گا تو شکایت ہوگی۔ اور کرنا اپنی ذات پہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی سے بھی برکت ختم، اس کے مال سے بھی برکت ختم۔ فرمایا تنزع البرکۃ من عمرہ۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ اور یہ پہلی چیز دنیا میں۔ اور دوسری چیز فرمایا تمحا سیم الصالحین من وجہہ۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے نیکوں کی نشانی چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے معصومیت اڑ جاتی ہے، اس کے چہرے کا حال بڑا برا ہوتا ہے، دیکھنے والا اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں نماز کی سستی اور نماز کی غفلت کی وجہ سے اس کے چہرے کا نور اڑا لیا جاتا ہے، نہ یہ کریموں سے واپس آتا ہے، نہ فیئر اینڈ لولی سے واپس آتا ہے۔ آج کل کے نوجوان کریموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہماری جوانی کا نکھار آ جائے۔ میں نے کہا نکھار پیدا کرنا ہے تو اللہ کا قرآن سورہ رحمان پڑھ، تیرے چہرے پہ نکھار خود بخود آ جائے۔ کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی۔ فرمایا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے چہرے پر معصومیت چھین لی جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا کل عمل یعملہ لا یأجرہ اللہ علیہ۔ فرمایا کوئی بندہ اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، باقی ساری نیکیاں کرے، اچھے اعمال کرے، صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، فرمایا کوئی بھی عمل اللہ اس کا قبول نہیں کرتا جب تک اس کے نامہ اعمال میں نماز پوری نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا صدقہ بھی کرتے ہیں، گھر میں مصیبت ایسی ہی موجود ہے،
وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی موجود ہے، اس بے نمازی کی وجہ سے تیرے گھر میں مصیبت نے گھیرا دیا ہوا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ فرمایا چوتھی چیز، جب بندہ مومن نماز کے قریب نہ آئے، ہو بھی مومن ہو بھی کلمہ گو، پھر فرمایا لا یرفع لہ دعاء الی السماء۔ میرے محبوب کریم فرماتے ہیں جو بندہ نماز کو چھوڑ دے، راتوں دن چاہے دعا کیوں نہ کرتا رہے، فرمایا لا یرفع دعاء الی السماء، اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھتی نہیں ہے، اس کی دعا کو اس کی منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا نماز کی سستی وہ عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے تیری دعاؤں کو بھی قبولیت سے روک دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے۔ اور پانچویں چیز فرمایا لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین۔ فرمایا پانچویں دنیا میں جو مصیبت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، فرمایا نیکوں کی دعاؤں میں فی حظ، اس کا حصہ اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے۔ جو نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کے اثرات بے نمازی تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے وہ نیکوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہ سجدہ ہے، یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ فرمایا ایک سجدہ اللہ کے دربار میں کر لے، پھر کسی دربار پہ جھکنے کی محتاجی تجھے نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے۔ یہ تو مولویوں کا کام نمازیں پڑھائیں، یہ تو طالب علموں کا کام نمازیں پڑھیں، یہ تو بابا جی کا کام جس کی داڑھی سفید ہو گئی۔ ہم ابھی تک جوان ہیں، جوانی کی مستی میں ہم گم ہیں، ہمیں کیوں چاہیے ہم نماز پڑھیں؟ بوڑھے ہوں گے تو مسجد کا راستہ لے لیں گے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں اس سجدے کو بھاری نہ سمجھنا، یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ جوانی کے اندر عبادت کر، جوانی کے اندر اللہ کے حضور جھک جا۔ فرمایا جوانی کے اندر جو عبادت نہیں کرتا، نماز کے لیے نہیں آتا، وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ عِندَ الْمَوْتِ، فرمایا موت کے وقت اس پر تین مصیبتیں نازل کی جائیں گی۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جَائِفًا، وَالثَّالِثَةُ يَمُوتُ عَطْشًا۔ فرمایا پہلی مصیبت وقت موت بے نمازی پہ یہ آئے گی کہ ذلت اور ذلیل کی موت اسے ملے گی، ذلیل ہو کر مرے گا۔ جس نے اللہ کی عبادت کو ہلکا جانا، اس کی قدر نہ کی، فرمایا وقت موت اسے پتا چلے گا اس نے دنیا میں کیا بویا، وقت موت کیا کما کے جا رہا ہے۔ فرمایا اگر نماز نہیں پڑھتا، ذلت کی موت کا سامنا، وَيَمُوتُ جَائِفًا، دوسرے نمبر پر فرمایا بھوک کی حالت میں مرے گا، وَيَمُوتُ عَطْشًا، تیسری مصیبت وقت موت بے نمازی پر۔ فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے کہ جب مر رہا ہوگا پیاس کی حالت میں اس کی بری حالت ہوگی، اور میرے محبوب کے غلام فرماتے ہیں وَلَوْ سَقَى بَحَارِ الدُّنْيَا مَا رُوِيَ عَنْ عَطْشِهِ، فرمایا چاہے دنیا کے اسے 7 سمندر بھی پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ فرمایا اس سجدے کو جو گرا سمجھتا ہے آج اس کی قدر کر لے، یہ جو سجدہ ہے جسے تو گرا
بس بولیے سبحان اللہ۔ یہ 3 مصیبتیں وقت موت آ رہی ہیں، اور 3 مصیبتیں فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا، وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، فرمایا قبر میں بھی اسے 3 مصیبتوں کا سامنا۔ پہلی مصیبت فرمایا يُضِيقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ حَتَّى تَعَلَّفَ أَضْلَاعُهُ، فرمایا جب قبر میں جائے گا بے نمازی، قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں میں اور بائیں کی پسلیاں دائیں میں آپس میں جڑ جائیں گی۔ فرمایا قبر بھی اس پہ تنگ ہو جائے گی، اس لیے جو نماز سے تنگ ہوتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ وہ سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ فرمایا دوسری چیز یوقد علیہ القبر نارا، یہ کوئی کہانی میں نہیں سنا رہا، یہ امام غزالی کی عربی کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے قبر کے اندر یوقد علیہ القبر نارا، فرمایا اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر، گرمی کی ہیٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آگ کہاں برداشت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی ذات کا خیال رکھو۔ فرمایا تیسری چیز، فرمایا والثالثۃ یسلط فی قبرہ تعصان اسمہ الشجاع الاقرع، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جو تیسرا عذاب اس پہ آئے گا یہ ہوگا کہ فرمایا گنجا سانپ اس پہ مسلط کیا جائے گا، جس کے ناخن اتنے بڑے، فرمایا اس پہ ناخنوں پر اگر کوئی چلے 1 مہینہ تک چلتا رہے اتنے بڑے اس کے ناخن ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ کہے گا صوتہ مثل رعد القاصف، وہ بجلی کی کڑکتی طرح آواز لگائے گا۔ کوئی بندہ اپنی حالت میں بیٹھا ہو، اچانک بجلی گرج مارے، اس کا جسم کانپ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح وہ گرج مارے گا اور کہے گا اے بے نمازی ان اضربک علی تضیع صلاۃ الصبح الی الشمس، فرمایا رب کا مجھے حکم ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک میں تجھے ڈستا رہوں گا، اس لیے کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے اگر تو نے ظہر کی نہیں پڑھی تو ظہر سے لے کر عصر تک میں تجھے ڈستا رہوں گا، اگر تو نے عصر کی نہیں پڑھی عصر سے لے کر مغرب تک میں تجھے ڈستا رہوں گا، مغرب سے عشاء تک میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ فرمایا جب وہ ایک بار ڈستا ہے، امام غزالی کہتے ہیں یغوث فی الارض 70 ذراعا، فرمایا وہ بے نمازی کو جب ایک گرز مارتا ہے اپنا ناخن، فرمایا وہ بے نمازی زمین کے اندر 70 ہاتھ، اللہ اکبر، 70 ہاتھ زمین میں وہ دھس جاتا ہے اور فرمایا دوبارہ نکلتا ہے، دوبارہ اسے ڈستا ہے۔ فرمایا یہ عذاب قبر میں قیامت تک بے نمازی کو ہوتا رہے گا۔ کیا سمجھتے ہو نماز نہ پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی نماز کا کہے تو کہتا ہے تو بڑا حاجی آ گیا، تو بڑا نمازی آ گیا، تو اپنا خیال کر ہمیں چھوڑ، ہماری جوانی تو شیروں والی ہے۔ تیری جوانی شیروں والی تب ہے جو تو اللہ کے حضور اپنی جبین راز کو جھکائے، نہیں تو تیری جوانی کسی کام کی نہیں ہے۔ تیری جوانی کے اندر وہ جوش نہیں ہے جو جوش حضرت زین العابدین کی جوانی میں تھا۔ جوانی کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، کسی نے کہا حضور محلے میں گھر کو آگ لگ گئی ہے، لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا، آپ نماز پڑھتے رہے، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کی، حضور آگ لگ گئی تھی، آپ نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں دنیا کی آگ کا خوف ہے، مجھے آخرت کی آگ کا خوف ہے۔ کوئی دنیا کی آگ کے خوف میں مر رہا ہے، لیکن عبادت گزار کو اگلی گھڑی کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر وہ گھڑی آ جائے۔ اس لیے میرے پیارے اپنی نمازوں کا خیال رکھیں،
اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب آقا کی غلامی نصیب فرمائے، نمازوں پر پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔